وجود تیار ہوا تھا، میرا پتلا خاکی تیار ہوا تھا اور میری نظر پڑی تھی ساقیہ چھپر، تو وہاں ایک نام نظر آیا تھا جو اللہ کے ساتھ نظر آ رہا تھا. کیوں نہ اس نام کا وسیلہ لیا جائے؟ تو جیسے ہی اللہ کے حبیب کا وسیلہ مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے ساری توبہ قبول فرما لی. ہمارے پاس ایک وسیلہ بھی ہے، پچھلے جمعے میں آپ نے سنا بھی تھا، ہے نا، کہ توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض کا واقعہ سنا تھا نا آپ نے؟ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ بتائیے. یاد ہے؟ تو کیا واقعہ تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ آپ بہت اچھے گھرانے کے تھے، لیکن اور تعلیم بھی بہت اچھی تھی، ساری تعلیمیں حاصل کر چکے تھے، لیکن ایک گن لگا ہوا تھا، ایک عادت پڑی ہوئی تھی ڈکیتی کی، ہے نا؟ سنا تھا نا؟ ڈاکوؤں کے سردار بنے بیٹھے رہتے تھے اور ڈکیتی کراتے تھے، قتل غارت گری کراتے تھے، مال لٹوا لیتے تھے، اور ایک کٹی میں بیٹھے رہتے تھے، ایک کٹی بنا کے بیٹھے رہتے تھے جس میں دیکھنے میں لگتا یہ تھا کوئی اللہ والا ہے نا بھائی؟ بتایا تھا نا؟ گھوڑے کے چادر دو ٹوکرے پہنے ہوئے رہتے تھے اور ٹوپی بھی کمبل امبل ٹائپ کی لگائے رہتے تھے. جب ایک بڑا قافلہ نکل رہا تھا تو آپ نے سنا تھا کہ اس قافلے کے امیر کو لگا کہ کہیں یہ فضائل کے ڈاکو آنے والے ہیں، تو اس نے سب کا مال دولت دیا، سونا چاندی سب کچھ لے کر اکٹھا کر کے جنگل کی طرف سوچا جا کے اس کو دفن کر دیں گے، جب یہ ان سے نجات ملے گی واپس جا کے لے آئیں گے. جب جنگل کی طرف جا رہا تھا دریا کے کنارے دیکھا کیا ایک کٹی بنی ہوئی ہے. یہ کٹی میں اندر جا کر دیکھا تو دیکھا کیا کہ تسبیح ہاتھ میں ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، چہرے سے ایک متقی پرہیزگار نظر آ رہا ہے. جیسے یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ نے سنا تھا کہ اس سے کہا کہ یہ آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں، رکھ لیجیے. انہوں نے رکھ لو. بڑے ڈاکو تھے، ایسے چھوٹے موٹے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، دھر دیا. اور اس کے بعد جب لوٹ کر آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ وہاں پر سارا قافلہ لوٹ گیا. ڈاکو چلے گئے، قافلہ لوٹ گیا. بہت پریشان ہوا، لیکن یہ بھی خوش ہوا کہ چلو اچھا ہے، میں نے بڑی امانت جو تھی سب کی ایک جگہ رکھ دی ہے. سنا ہوا واقعہ جلدی بتا رہا ہوں، رکھ دی ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب وہاں جا کے دیکھا تو دیکھتا کیا ہے کہ وہی سب ڈاکو یہاں فضیل ابن عیاض کے پاس بیٹھے مال کی جو ہے بٹوارا کرنے میں لگے ہوئے، مال کا بٹوارا کرنے میں لگے ہوئے. جب یہ دیکھا کہ مال کا بٹوارا کر رہے ہیں، ارے یہ تو غلط ہو گیا، میں نے تو بہت غلط جگہ پر جو ہے یہ سامان رکھ دیا. یہ سوچ کے کھڑے دور سے دیکھ رہے تھے حضرت فضیل ابن عیاض. اب تو ہم حضرت ہی کہیں گے، پہلے ڈاکو تھے، ہے نا. حضرت فضیل ابن عیاض کی نظر پڑی، دیکھا کہ یہ آدمی بہت پریشان حالت میں ہے، اشارہ کر کے بلایا. بلانے کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا اس کے مال کی طرف، کہا لے جا. مال لے لیا، ہے نا بھائی؟ سنا ہے؟ مال لے لیا. جب مال لے گیا تو ساتھیوں نے کہا حضور سب تو مال یہ لا کے آپ کے پاس رکھ دیا تھا، آپ نے کیسے دے دیا؟ کہا اس نے مجھ پر اعتماد کیا تھا، میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. اگر میں اس کے اوپر، اس نے میرے اوپر اعتماد کیا تھا تو میں بھی اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کوئی غلط نہیں کروں گا، سمجھے؟ لیکن کچھ تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی، ختم نہیں ہوا تھا معاملہ. ڈکیتی کا معاملہ ختم نہیں ہوا تھا، چل رہی تھی ڈکیتی، چلتی رہی. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک قافلہ لوٹا گیا. آپ کے ساتھیوں نے قافلہ لوٹا، آپ بھی اس میں شریک تھے اتفاق سے، ورنہ بہت کم شریک ہوتے تھے. آرڈر دے دیا، کام ہو گیا، ہے نا بھائی؟ بڑے لوگوں کیا ہوتا ہے، آدیش سے چلتا ہے کام. مال لیکن سب سے یہی آتا تھا. تو آپ ساتھ میں تھے. مال لوٹ لاٹنے کے بعد نماز کے بہت پابند تھے، یہ یاد رکھیے. بلکہ جو ان کا ساتھی اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کو نکال باہر کر دیتے تھے. بتائیے تم نمازی ہو، پھر یہ حرکت ہے؟ یہ اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، سمجھے؟ تو نماز بھی پڑھی اور اس کے بعد جو ہے ایک اسی میں سے ایک خوش الحان قاری بھی تھا جو ڈکیتی کر رہا تھا. جب آپ خود پڑھے لکھے تھے تو یہ قاری اگر ساتھ میں ہو جائے تو کون سی بڑی بات بھائی ہے؟ خود عالم کا اور ہر چیز کا کورس کرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. قرات پڑھی اس نے کیا آیت پڑھی، الم یعن للذین اتخشع قلوبہم لذکر اللہ. خوش الحانی سے جب کوئی قرات کی جاتی ہے تو ویسے ہی دل میں اثر کرتی ہے، چاہے آپ کو مطلب نہ معلوم ہو. لیکن اگر کسی کو مطلب معلوم ہو تو اس کا اثر دگنا ہو جاتا ہے نا. وہ کیا پڑھ رہا تھا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائے، یعنی رقت میں آ کر اللہ سے رجوع کر لیں. مطلب یہ تھا.
کبھی کبھی پورا قرآن سننے کے بعد بھی اثر نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک جملہ ایک آیت جو ہے دل میں تاثیر کے پورے اثرات پیدا کر دیتی ہے نا. بس یہ دل میں تیر لگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا وقت نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا قد آن یا رب قد آن، اے رب وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا توبہ کی، سچے دل سے توبہ کر دی. سبحان اللہ. سچے دل کی توبہ جانتے کیسی ہوتی؟ اب سن لیجیے. سچے دل سے توبہ کر لی اور سب سے کہا سب توبہ کرو، سب مال اکٹھا کرو، جس کا جو مال لائے تھے ان کے نام کی فہرست تیار کرو، جتنا مال بچا ہوا تھا جن کا تھا ان کی فہرست تیار کی، ان کے پاس پہنچایا گیا، ان سے معذرت کی گئی، معافی مانگی گئی، سب کچھ کیا گیا. معاف کر دیا لوگوں نے. خوف تو ویسے ہی تھا بھائی. اگر خوف جس کا ہو اور وہ آ کے کہ بھیا معاف کر دو، تو آدمی جب کی ماری معاف کر دے تو پتہ ہی معافی مانگتے میں سمجھ جائے، ہے نا بھائی. ہوتا ہے نا کہ بھیا پرانا یہ بڑا دقت ہے، ایک دم سے نہ پڑا جائے، تو لہٰذا سب معاف کرتے چلے گئے. ایک یہودی کا معاملہ تھا، ایک یہودی کا بھی مال لوٹا ہوا تھا، اس کا بھی مال لیا، اور کچھ مال کم تھا، گئے اس کے پاس، خود گئے، اور جانے کے بعد کہا بھائی یہ ایسا سا معاملہ ہو گیا، میں توبہ کر چکا ہوں، لہٰذا اب تم مجھے معاف کر دو، یہ مال لے لو. کہا نہیں، مال تو ابھی میرا پورا نہیں، میں معاف نہیں کروں. کہا بھائی میں توبہ کر چکا ہوں. بہت سمجھانے کی کوشش کی، وہ کسی طرح سے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوا. سمجھے؟ جب کافی جدوجہد کی، بہت آجزانہ انداز سے کہا، تو یہودی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ جو ایک ٹیلا مٹی کا ہے، اس ٹیلے کو کھود کے فلاں جگہ پہ ڈالنا ہے، اس ٹیلے کو کھود کے فلاں جگہ پہ ڈالنا ہے، یہ کام اگر کر دو گے تو میں معاف کرنے کی کوشش کروں گا. سمجھے؟ آپ نے وہیں شروع کر دیا کام. صبح سے شام تک مٹی کے ادھر سے ادھر کرتے تھے. اتنا بڑا ٹوٹا تھا کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں ہے. 1-2 دن لگے، لیکن تیسری رات جو ہے ایک آندھی آئی، آندھی نے پورے مٹی کے ٹوٹے کو وہیں دھکیل دیا جہاں پہنچانا تھا، وہاں پہنچا دیا. جب وہاں گیا تو صبح دیکھ کے تھوڑا سا حیران تو ہوا. کہنا ٹھیک ہے، جو کام تم نہیں کر سکتے تھے تمہاری محنت دیکھ کے مالک نے ادھر تک کر دیا ہے، یہ مان لیا مالک نے کر دیا ہے، لہذا ٹھیک ہے کام تو ہو گیا، لیکن ابھی میرا مال پورا واپس نہیں ہوا ہے، اور میں نے قسم کھائی تھی جب تک پورا مال نہ مل جائے گا تب تک میں معاف نہیں کروں گا. تو اب میری قسم کو کسی طریقے سے پورا کرنے کے لیے میں نے ایک ترکیب سوچی ہے کہ تم میرے سرہانے سے میرا بٹوا لے آؤ. تھیلی جو ہے میرے سرہانے رکھی ہے، وہ تھیلی لا کے مجھے دے دو، تو میں اس قسم کو پورا مان لوں گا. تو وہ آپ نے گئے، تھیلی اٹھائی، اس میں کچھ اندر تھا، اور لا کے دیا. لا کے دینے کے بعد جیسے ہی اس نے یہودی نے تھیلی کھولی تو دیکھتا کیا ہے کہ اس میں جو اس نے رکھا تھا وہ نہیں تھا، اس میں اشرفیاں نکل رہی تھی. جیسے ہی دیکھا کہا میں معاف تو کر دیا، لیکن سب سے پہلے تم مجھے اسلام قبول کراؤ، مسلمان بناؤ. اس لیے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ طائب ہو جاتا ہے، اللہ اس شخص میں یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ اگر مٹی کو چھوتا ہے تو سونا بن جایا کرتی ہے. مٹی کو چھوتا ہے تو سونا بن جاتی ہے. لہذا آج میں نے دیکھ لیا، میں نے اس میں کنکر پتھر رکھے تھے یہی دیکھنے کے لیے کہ تیری توبہ سچی ہے یا غلط ہے. اللہ سمجھ رہے ہیں؟ سچی توبہ کی کتنی بڑی پتہ ہے وہ لا غمبا. یعنی جو گناہ ہم نے کیے ہیں اگر اس سے تائب ہو گئے، توبہ کر لی، لاکھ ذنب لہو، یہ سمجھ لی کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بالکل سب معاف فرما دیتا ہے. تو ہم آپ بھی ہم چاہیں تو اپنے گناہوں سے تائب ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی خامیاں ہو گئی ہیں. اسلام کے کہلانے والے تو بنتے ہیں، مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن اسلامی نظریات سے بالکل ہم بے خبر ہیں، معلومات ہی نہیں ہے. نظام اسلام میں محبت، اخوت، بھائی چارگی اور اللہ کی اطاعت، یہی تو ہے نا، نہ کہ منمانی ہے. بولیے، منمانی اسلام میں کہیں اس کی گنجائش نہیں، ظلم ذاتی اس کی اسلام میں کہیں گنجائش نہیں ہے، نہ انصافی اس کی کہیں اسلام میں گنجائش نہیں ہے. اسلام تو اخوت، بھائی چارگی، محبت کا درس دیتا ہے. عزیزان محترم، بہت افسوس کا نام ہے مسلمان نام لینے والے، مسلمان کہلانے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اگر پہلگام جیسے حملے میں ملوث ہوتے ہیں تو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
اسلام نے کبھی نہتے پر ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہا ہے، نہ کہ آپ گولی چلاتے. بولیے. اسلام کا نظام وہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب طائف میں جاتے ہیں پتھر کھاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں. کوئی دنیا کا حاکم یا دنیا کے حکام کے لوگ نہیں آتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں. اللہ کے فرشتے آتے ہیں. یا رسول اللہ، طائف والوں نے آپ کو لہو لہان کیا ہے، پتھر مارے ہیں اور آپ پورے جسم سے لہو لہان ہیں، آپ کہیں تو ہم بد دعا کر دیں تو یہ سارے طائف کے پہاڑوں کے بیچ میں ان کو دم کر دیں، ضم کر دیں، ملا دیں، داب دیں. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کیا کہتے ہیں؟ انسانیت کا درس دینے والا، رہبر انسانیت، اس کا نام لینے والا اپنے آپ کو مسلمان کہے اور ظلم زیادتی کا شکار اپنے آپ کو دکھائے، کبھی مسلمان نہیں ہو سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہے فرشتوں جاؤ، اے فرشتوں جاؤ، آج یہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، کل نبی کی اولاد اسلام کی سربلندی کے لیے آگے بڑھ کر آئیے. عزیزان محترم، وہی مصطفیٰ جان رحمت جن کے اوپر مکہ میں ظلم زیادتی ہوئی، کھانے پینے میں تنگی کی گئی، پتھر مارے گئے، کنواں پھینکا گیا، اجڑی پھینکی گئی، جینا دوبھر کر دیا گیا، اتنا جینا دوبھر کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ مصطفیٰ اب آپ مکہ چھوڑ دیجیے، ہجرت کریے. ظلم زیادتی کے سبب سے مصطفیٰ جان رحمت مکہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے. لیکن جب اللہ نے موقع دیا اسی مکہ میں جہاں ظلم زیادتی تھی، اسی کو جب فتح کیا تو ایک قطرہ خون نہیں بہا. سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ تھا رحمت اللہ العالمین کا اعزاز کہ آپ اس انداز سے آئے اور آپ نے مکہ کو فتح کر لیا. اور جب مکہ کو فتح کر لیا تو اب وہاں کے دشمنوں نے یہ سمجھا آج تو محمد عربی اقتدار میں آ گئے ہیں، طاقت اور پاور میں آ گئے ہیں، آج ہماری خیر نہیں آئے. اللہ اکبر. لیکن جب لوگوں نے مصطفیٰ نے پوچھا ہے لوگوں کیا تم مجھ سے امید رکھتے ہو، مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، تو ان لوگوں نے کہا آپ تو اخلاق کے پیکر ہیں، آپ تو انسانیت کے علم بردار ہیں، آپ سے ہم اچھی امید رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امان ہے، جو تلوار رکھ دے گا اس کو بھی امان ہے، جو نہتا ہوگا اس کو بھی امان ہے، اور کوئی بچے سب کو امان دے دی. یہ ہے مصطفیٰ کا دین، یہ ہے مصطفیٰ کا مذہب. اسی کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کرام آگے بڑھے تھے. جب آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہو تو آپ مدافعت کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. لیکن نہتوں پر یہ انسانیت سوچ حملہ ہوا ہے اور اس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں. کیسا اسلام میں ایسے آدمی کا کوئی مقام نہیں ہے، مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اسلامی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے لوگوں کو جتنی سخت سزا دی جائے وہ کم ہے. یہ بتائیے ایک جانور کی اسلام نے حفاظت کا کتنے واقعات نہیں دیکھے آپ نے؟ ایک لشکر جا رہا تھا، بڑا لشکر تھا، سپہ سالار کی نظر پڑی کہ آگے جو راستہ ہے اس میں ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اللہ اکبر. کوئی دیکھتا ہے اس کو؟ کوئی سمجھتا ہے؟ سپہ سالار نے کہا جاؤ یہ لشکر کہیں ایسا نہ ہو لاپرواہی میں بچے کو یا اس کو تکلیف پہنچا دے. دو آدمیوں کو وہاں جا کر کھڑا کر دیا گیا تاکہ وہاں سے ڈیوائڈ کرتے رہے، ادھر سے ادھر کرتے رہے، اس کی حفاظت رہے، جو جانوروں کی حفاظت کرے. وہ انسانیت کا علم بردار اسلام کہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خالی ہمارے لیے ہی نہیں، ہر وہ انسان جو ظلم زیادتی کر رہا ہے وہ انسانیت کا نہیں بلکہ حیوانیت کا ثبوت دے رہا ہے، وہ حیوان کہلائے گا. لہذا انسان انس سے بنا ہے، محبت سے. کیا صرف نام بدل جانے سے یا صرف مذہب بدل جانے سے خون بدلتا ہے کسی کا؟ بولو بھائی، نہیں بدلتا ہے. خون وہی آدمیت کا رہتا ہے، وہی آدم کا رہتا ہے. جب ایک باپ کی اولاد نے مذہب بدل دیا، خون نہیں بدلتا ہے تو انسانیت کا نظام بھی نہیں بدلتا. انسانیت کے نظام اپنی جگہ پر ہے. کسی کو بھی آپ بے جا بے قصور، اگر وہ حق تو یہ ہے کہ جانور اگر بغیر سینگ والی بکری کو، سینگ والی بکری اگر اس کو حملہ کرے گی تو کل قیامت کے دن سوال ہوگا. ہماری تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، جانوروں سے یہ سوال ہے.
تو ہماری ذمہ داری ہے ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں. غلامان مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد، جن کے عمل کے بعد، حضرت فضیل ابن عیاض کی تحریک بدلنے کے بعد، ان کا مزاج بدلنے کے بعد دیکھنے والا کہنے سے نہیں خود بخود مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی مذمت ساری دنیا کر رہی ہے، ہم آپ بھی کریں گے اور یہی چاہیں گے کہ ایسا نظام بنے جس میں ظلم زیادتی ختم ہو جائے، سب انسانیت کے ساتھ میں ڈل کر اپنے ملک کی حفاظت امن سلامتی کے لیے ایک متحد جامع نظام بنے. وما علینا البلاغ.